بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آج اس عشرہ مجالس میں سے 7ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان پر جلوہ گاہ توحید ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں جو سلام کلام ہم نے آیت کی، کلام پروردگار عالم کہہ دو کہ میری نماز، میرے اعمال، میری موت، میری حیات، یہ سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے کہ جو عالم کا پروردگار ہے، اس کے لیے میرا سب کچھ ہے۔ کہ پروردگار عالم انسان سے طلب کرتا ہے، انسان سے چاہتا ہے کہ انسان کا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دے، اللہ کی نظر کر دے، اور خود انسان وہ عمل جو یہ اس کو توحید عملی کہا جاتا ہے، یہ آیت بھی توحید عملی کے طور پر ہے کہ انسان جب یہ عمل کرتا ہے تو وہ عملی توحید میں داخل ہو جاتا ہے کہ واقعا انسان نہ سب کچھ اپنے رب اپنے پروردگار عالم کے حوالے کرتا ہے، اور ایسا دین، ایسی توحید عملی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملتی ہے کہ جنہوں نے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ ہمارا سب کچھ کس کا ہے اور عمل حیات کا کیسے انجام دینا چاہیے۔ اور اس کے زمرے میں آپ کے درمیان میں بیان ہوا پہلے پچھلی مجالس میں بھی کہ کربلا اس عنوان سے کیا کام رکھتی ہے توحید کا، کربلا اس مقام سے جلوہ گاہ توحید اس عنوان سے کیسے خیرات پہنچتی ہے، اور کربلا میں جو ہستیاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کا دین کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا عشق کیسا ہے، ان کا وہ مقام کیسا ہے کہ جو اس مقام تک، اس مرحلے تک یہ ہستیاں وہاں پر پہنچی، اور پھر پروردگار عالم کا وہ جلوہ توحید اس مقام پر، اس جگہ پر نمودار ہوا سب کے درمیان میں۔ آج بھی وہ مقام، وہ جگہ، وہ واقعہ سب ویسا ہی ہے کہ واقعہ پروردگار عالم کی توحید پر انسان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے جب وہ ذات پروردگار عالم کی ان ہستیوں کو اس پر فدا ہوئی، اس کے عاشق، اپنا سب کچھ خدا پہ بتا دینے والی ہستیوں کی ان مقامات کو، ان مزار کو، ان جگہوں کو دیکھتا ہے انسان۔ دین، جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اور دین کا تعلق ہماری جو ہے زندگی سے ہے، ہماری عملی زندگی سے ہے، فقط زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہماری زبانوں پر تو دین ہے، امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے، جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے مدینے سے چلے، امام حسین علیہ السلام کے امام کے بہت سے ایسے خطبات ہیں جو اس دوران ملتے ہیں، بہت سی ایسی گفتگو ہے جو امام سے بیان کی، اسی میں سے گفتگو یہ ہے امام کی فرمان جو ہے امام کا کہ دین لوگوں کی زبانوں میں فقط ذائقے کی طرح باقی رہتا ہے، لیکن دین فقط زبانی کلامی تو ہے لوگوں کے پاس، بڑا پتہ ہے وہ دین کا زبانی اعتبار سے، لیکن عملی دین ان کے وجود میں موجود نہیں ہے۔ مکتبی دین، عملی دین جو کردار کے ذریعے سے انسان اپنے عمل کے ذریعے سے بتاتا ہے، وہ دین موجود نہیں تھا اس وقت کے لوگوں میں بھی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا موازنہ اپنا کریں تو کافی حد تک ہم لوگوں کے اندر بھی کافی کمی ہے اس چیز کی۔ زبانی کلام میں ہم بڑے دیندار ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں دین کا بہت پتہ ہے، ہمیں دین کی بڑی سوچ بوجھ ہے، بڑی سوچ سمجھ ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس نہج تک نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے جیسے آئمہ چاہتے ہیں، جیسے امام چاہتے ہیں۔ دین عملی اس لیے ہے، توحید عملی اس لیے ہے، دین عملی اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے ہمیں اگر پیاس لگی اور شدید شدت کی پیاس ہے، اور انسان کا کلیجہ جلنے لگتا ہے، انسان کو بہت شدید پیاس لگے اور انسان طلب پیاس میں اس کو پانی طلب نہ ہو، اسے پانی نہ ملے، پانی اس کے اندر نہ اترے، وہ تڑپتا ہے شدت پیاس سے۔ آپ اگر اس شدت پیاس میں پانی پانی کرتے رہیں، یعنی آپ نے پانی پیا نہیں ہے، طلب آپ کو، آپ کے جگر کو، آپ کے کلیجے کے اندر پانی کی ہے، لیکن آپ پانی پانی کا ورد کرتے رہیں، تسبیح پانی پانی کی پڑھتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی پیاس نہیں بجھے، جب تک کہ وہ اصل حقیقت پانی، پانی کی حقیقت ہے جو اصل ہے پانی، جب تک کہ وہ آپ اپنے لبوں تک نہ لے کر جائیں، اور وہ جب تک آپ کے اندر نہیں اترے گا، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، آپ کی وہ شدت ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی وہ جلن
ختم نہیں ہو سکتی. تو پانی پانی کہنے سے جس طرح پیاس نہیں بجھتی، اسی طرح دین جب تک ہمارے اندر نہ اتر جائے، خالی زبان سے نام اللہ لینا، خالی زبان سے کلمہ لا الہ پڑھ لینا، خالی زبان سے علی بننا اور محمد رسول اللہ، خالی زبان سے ہی ہم کلمہ حق بیان کرتے رہیں، خالی اپنے سے ہی ہم کلمہ توحید کو بیان کرتے رہیں، تو یہ کافی نہیں ہے. کہ اسی طرح پانی 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 کہہ رہے ہیں لیکن پیاس نہیں. جب تک کہ یہ دین، جب تک کہ کلمہ حق، جب تک کہ توحید ہمارے وجود کے اندر نہ سرائی جائے، ہمارے وجود کے اندر جب تک کہ یہ دین، یہ سب کچھ نہ اتر جائے، اس وقت تک کچھ کوئی حل نہیں ہے اس کا. کیونکہ دین انسان کے وجود میں انقلاب برپا کرتا ہے، دل میں اترتا ہے، انسان کے وجود میں اترتا ہے، انسان کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر اس دین سے وہ چیز حاصل کر لے، دین سے اسے وہ مل جائے. پروردگار عالم ہم سے طلب کرتے ہیں، پروردگار عالم چاہتا ہے. اس طرح آپ کے درمیان میں بیان ہوا تھا حضرت ابوذر کا قصہ، کہ حضرت ابوذر کس طریقے سے ایمان لے کر آئے اور کس طرح حضرت رسول خدا کے پاس پہنچے اور کیسا انہوں نے پایا، کس طرح وہ لوگ بیان ہوا تھا آپ کے درمیان میں کہ وہ لوگ جو ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ بت خدا ہے یا خدا بت ہے، ابھی وہ اس کشمکش میں تھے. بڑے بڑے جو ہیں وہ بڑے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کشمکش میں تھے اور سمجھے نہیں تھے، لیکن حضرت ابوذر اس وقت سمجھ گئے تھے. تو حضرت ابوذر نے ایک مکتب کو پایا تھا، ایک آئیڈیالوجی حاصل کر لی تھی، جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو سمجھ گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنی زندگی اسی کے تحت گزارا. اور وہ پختہ ایمان کیوں لی حضرت ابوذر کی مثال؟ اس لیے کہ یہ عملی تصویر ہے. حضرت ابوذر توحید عملی کی ایک عملی تصویر ہے. حضرت ابوذر، کیونکہ ہم اگر ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم جب معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم جب تذکرہ کرتے ہیں، بعض اوقات ہم میں سے ہی کچھ کہتے ہیں کہ کہاں وہ کہاں ہم ان کا مقام نہیں چھو سکتے، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کہاں ہم ان کا مرتبہ، کہاں ہمارا مرتبہ. جبکہ ان کو پروردگار عالم نے اسوہ اسی لیے کرا، اسوہ ہم ویسا کر سکتے ہیں، ہم اس سیرت پر عمل کر سکتے ہیں تو خدا نے ان کو اسوہ قرار دیا، ورنہ پروردگار عالم ان کو اسوہ قرار نہ دیتا. کہ کافی یہی کافی ہوتا کہ بس ان کو مانو، ان کو تسلیم کرو. جیسے اکثر ہے نا جو میرے ممبر ہوتے بس سوچنا نہیں ہے ان کے بارے میں، بس مانتے چلو، ماننا. جبکہ خود مولا کائنات کہتے ہیں تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو. خود قرآن بار بار غور کروا رہا ہے، قرآن بار بار تفکر، بار بار کہتے ہیں سوچو سمجھو، عقل سے کام. اسی لیے حضرت ابوذر کی مثال لی کہ حضرت ابوذر توحید عملی بھی اور ایک مکتب آئیڈیالوجی جو دین کی تھی، جو حقیقی دین ہوتا ہے، اس کو سمجھ گئے تھے. دین کی اصل کوڑ کو حضرت ابوذر نے حاصل کیا تھا. اور اس کے بعد کیا عالم کیا تھا، کیا ہوتا ہے جب انسان کے دین جو ہے وہ فقط زبان پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے وجود میں عملی طور پر دین اترتا ہے، عمل کرنا شروع کر دیتا ہے انسان، دین عملی ہو جاتا ہے اس کے وجود کے اندر. اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت ابوذر کا عالم یہ تھا کہ وہ سچ بولتے، اس طرح سچا انسان وہ حدیث رسول بھی موجود ہے کہ آسمان میں ابوذر سچے انسان دکھایا. حضرت ابوذر جو ہے وہ پھر سب کچھ بولتے تھے، یعنی پھر وہ رکتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، خوفزدہ نہیں ہوتے تھے. ایک عام انسان، ایک غریب عرب، یہ کہہ لیجیے کہ جو کبھی بکریاں چرایا کرتا تھا، غریب انسان ہے کہ جس کی اس وقت کے ان حاکموں کے سامنے کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حق گوئی کے لیے، حق بیان کرنے کے لیے حضرت ابوذر کبھی پیچھے نہیں ہے. حضرت ابوذر نے ہمیشہ حق گوئی کی ہے. کیوں؟ کہ وہ دین اپنے اندر اتار چکے، حقیقت دین توحید کو وہ ان کی رگوں میں وہ اتر چکے. نسب جو امام حسین چاہتے ہیں نا کہ امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں پر دین موجود ہے، عمل میں دین موجود نہیں ہے، عملی دین نہیں ہے ان کے اندر. امام جو عملی دین چاہتے تھے حضرت ابوذر کے اندر حق اتنا کہ وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے تھے. امیر شام نے حضرت ابوذر کو کہا کہ ان کو جلا وطن کر کے ہمارے پاس یہاں شام میں بھیج دیا جائے. جب حضرت ابوذر کو جلا وطن سے دور کیا گیا اور وہاں سے ان کو جب وہ شام میں بھیجے گئے، جو علاقے شام کے زیر تسلط تھے،
تو وہ علاقہ جو اس وقت موجودہ لبنان ہے وہ ایک وادی تھی. اس علاقے میں حضرت ابو ذر کو رکھا گیا، نظر بند رکھنے کی ان کو کوشش کی گئی، وہیں پر انہیں رکھا گیا جلا وطنی کے بعد. حضرت ابو ذر جب اس علاقے میں پہنچے، اس مقام پر پہنچے، تو کچھ عرصہ بھی رہے تھے کہ اتنے میں جو وہاں پر حاکم کی طرف سے نمائندہ مقرر تھا، اس نے امیر شام کو، معاویہ کو، اس نے خط لکھا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہوتا ہے، ہمارے اس علاقے سے فوری طور پر ابو ذر کو جو ہے وہ نکال دیا جائے، یہاں سے ہٹا دیا جائے اس کو. تو اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس نے کتنا ہمارے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر رہا ہے، اور کتنا بڑا اس وادی کے لیے، اس مقام کے لیے، اس جگہ کے لیے، یا میں یہ کہہ لوں کہ شام کے لیے وہ شخص بہت بڑا خطرہ ہے، بہت مصیبت، بہت پریشانیاں لے کر آ سکتا ہے. تو میری شام بڑا حیران ہوا کہ ایک معمولی سا شخص جس کے پاس نہ اسلحہ ہے، جس کے پاس نہ طاقت ہے، ایک لاغر سا، ایک معمولی سا جسم لیے ہوئے ایک کمزور سا انسان، اس سے تم اتنے خوفزدہ ہو رہے ہو، اس سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہاں اس شخص نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے یہ آیا ہے، اس نے اس طرح سے تبلیغ کی ہے، اس نے اس طرح سے ابلاغ کیا ہے، اس طرح سے اس نے پھیلایا ہے دین کو، کہ ہر شخص پہ دین ناب کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کا نام ہے. ہر شخص علی علی کر رہا ہے، ہر شخص کی زبان پر علی ابن ابی طالب کا نام ہو رہا ہے، ہر شخص علی ابن ابی طالب کی حقیقت کو جاننے لگا ہے، ان سے محبت کرنے لگا ہے. جیسے ہی یہ سنا، فوری طور پر حضرت ابو ذر کو وہاں سے دوبارہ سے نکالا گیا، اور یہ کہہ کر امیر شام نے نکالا کہ یہ تو ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. جتنی زیادہ امیر شام نفرت مولا کائنات سے کرتا تھا، اتنی ہی زیادہ وہاں پر لوگوں کے دلوں میں دین ناب، دین محمدی اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی محبت کو پیدا کیا. اور حضرت ابو ذر کی یہ محنت کا نتیجہ تھا، یہ عملی دین تھا حضرت ابو ذر کا، کہ جس نے یہ انقلاب جو ہے وہ ظاہری اس وقت لگا کہ شاید یہ انقلاب نہیں ہے، لیکن اس انقلاب کا وہ بیج، اس محبت اہل بیت کا جو بیج اس مقام پر، اس علاقے میں، اس جگہ پر جو ابو ذر بو کے آئے تھے، وہ بیج جب ٹوٹا ہے اور ایک تناور درخت بنا ہے، اور ایک بڑا پودا ایک درخت بن کر، اور ایک مضبوط ترین درخت بن کر جب وہ سامنے آیا ہے، تو وہ کون سا درخت تھا؟ وہ حزب اللہ کی شکل میں تھا. آج حزب اللہ، آج یہ حسن نصر اللہ، آج یہ ہستیاں جو ہمارے پاس خدا کی نعمت کے طور پر موجود ہیں، یہ حضرت ابو ذر کا بویا ہوا اس وقت کا وہ بیج تھا. دین عملی تھا، توحید عملی تھی، دین عملی تھا جو حضرت ابو ذر وہاں بتا رہے تھے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں حزب اللہ جو ان کا عمل ہے، یہ دین عملی ہے، یہ توحید عملی ہے. جنہوں نے اس آیت کے بھی مصداق کو اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے رب کے لیے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پر، جناب زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے، جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، حزب اللہ نے وہاں پر مدد کی ہے. یعنی دین حقیقی، توحید عملی، دین عملی وہاں تک پہنچانے والی ذات حضرت ابو ذر کی تھی، اور آگے پہنچانے کا طریقہ ایسا تھا کہ لوگوں نے لیا ہے. یہ محمد و آل محمد، یہ حقیقت توحید، حقیقت قرآن انہوں نے بتایا ہے، محمد و آل محمد نے لیکن سیکھنے والوں نے جو حضرت ابو ذر جیسے تھے، جو جناب سلمان فارسی جیسے تھے، جو جناب مالک اشتر جیسی ہستیاں تھیں، ان سیکھنے والوں نے اسے سیکھا بڑے بہترین طریقے سے. اہل بیت نے حقیقت توحید پر بتایا کہ کیسے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی عزتوں کا نذرانہ، اپنی ہر شے حقیقت توحید پر قربان کر دو. توحید عملی کر کے دکھاؤ، توحید پر، خدا پر، پروردگار عالم پر، اپنے خالق پر، اپنے رب پر ایسا عشق کرو کہ اپنا سب کچھ بتاؤ کہ اس پر لٹایا کیسے جاتا ہے، بتاؤ کہ ہمارا سب کچھ ہمارے پروردگار عالم کا ہے، خدا کے. اور اگر ہم آج کل کے ایام کے اعتبار سے دیکھیں، اور ذات امام حسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھیں، عاشورے کو دیکھیں، اور اگر ہم کربلا کی طرف ایک نگاہ کریں توحید عملی کی، دین عملی کے طور پر، اگر ہم اس کی طرف ایک نگاہ کریں، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کی توحید کے لیے تمام دلیلیں ناکافی ہیں. خدا کی توحید کے لیے ساری کی ساری دلیلیں ناکافی ہیں. ثبوت حق کے لیے ایک حسین کافی ہے. امام حسین علیہ السلام اس حق کے ثبوت کے لیے وہ ایک ہی ہستی، وہ ایک ہی ذات کہ جس نے توحید
کی بقا کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، دین الہی کو بچانے کے لیے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، ثبوت حق کے لیے ایک دلیل، ایک حسین کافی ہے، مولا حسین علیہ السلام کی ذات کافی ہے۔ اور کیا عشق ہے، عشق کو کیا عشق ہے، اور پھر کیا عاشق بھی ہے اور کیا معشوق ہے، ان کے درمیان کا عشق ہے۔ تو امام حسین جو عاشق پروردگار عالم ہے، پچھلی مجالس میں گفتگو ہوئی آپ کے درمیان میں عشق و عاشقی پروردگار عالم سے امام حسین کا عشق اور عاشق کیسا ہوتا ہے، تو کیا عاشق ہے، شوق ہے، کیا مقام ہے اس عاشق کا، کیا مرتبہ ہے اس عاشق کا، اور کیا وہ طاقت بنی ہے، کیا وہ بلندی بنی ہے، کیا وہ عشق کیا امام حسین علیہ السلام نے اتنا، ایسا عشق توحید سے۔ یقین جان لیجئے کہ کبھی میں اکثر میں بچیوں سے کہتی ہوں، کیونکہ میں جوانوں کے لیے پڑھتی ہوں، میں اپنی نئی نسل اپنی بچیوں کے لیے پڑھتی ہوں، تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک نگاہ کربلا پر ضرور ڈالیں، کربلا کی فضائل پر نگاہ ڈالیں، کربلا میں موجود ان ہستیوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر ایک ایسی گہری نگاہ ڈالیں اور ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے، کیوں ہم نہیں کر سکتے، کیوں ہم اس مقام تک نہیں پا سکتے، جا کیوں نہیں سکتے، کیسا عشق ہے کہ اتنا جذب کیا ہے توحید کو امام حسین نے، اتنا جذب کیا ہے توحید کو کہ اس توحید کے حسن کی وجہ سے، اس معشوق کی وجہ سے، اس عشق کی وجہ سے، اس حسن توحید کی وجہ سے امام حسین کے بدن پر جتنے بھی زخم آئے ہیں، امام حسین ایک بھی زخم کے لیے ہائے تک کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، ایک بھی زخم پہ کراہ نہیں رہے، درد محسوس نہیں، کیوں درد محسوس نہیں ہو رہا، اس سے ملاقات کا عشق ہے، اپنے رب سے ملاقات کا عشق ہے، وہ حسن ہے، وہ توحید کا حسن ہے جو امام حسین کی ذات کے اندر ہے۔ اور پھر آپ حسن کا وہ معیار دیکھیے، حسن کا وہ مقام دیکھیے، حسن کی کہ وہ جلوے دیکھیے، توحید کے وہ جلوے دیکھیے، اسی لیے جو توحید جلوہ گاہ، جو کربلا ہے جلوہ گاہ توحید کہلاتی ہے، اور جلوے دیکھیے کہ اتنا عشق ہے کہ زبان پر جو جاری ہے وہ بھی کلمہ پروردگار عالم ہے، وہ بھی ذکر پروردگار عالم ہے، وہ بھی کلام پروردگار عالم ہے، اور گردن کے کٹ جانے کے بعد، گلو کے کٹ جانے کے بعد جب سر نو کے نیزہ پر بلند ہے تو تب بھی امام حسین کے لبوں پر پروردگار عالم کا ذکر ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے۔ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ عشق حسین ہے، یہ خدا سے عشق حسین ہے، یہ حسن خدا میں، عشق خدا میں، عشق توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا حسین، یہ وہ ذات ہے حسین ابن علی، جو ہم شاید اس مقام تک نہیں، ایسا عشق کہ خدا کے کلام سے بھی اتنا عشق ہے کہ شہادت کے بعد بھی اس کلام، وہ جو فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے، وہ جو صاحب نہج البلاغہ کے فرزند ہیں، وہ جو رسول اکرم کے فرزند ہیں، وہ جو خود فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے ہیں، وہ جب نو کے نیزہ پر بھی آئے تو کلام خدا کو پسند کر رہا۔ توحید، یہ عشق ہے، یہ دین ہے، یہ توحید ہے۔ مکتب حسین میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں، کربلا میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ توحید کہتے، کربلا میں آ کر وہاں پر اس مقام پہ جا کر وہاں پر پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ توحید عملی کیا ہوتی ہے، عشق الہی کیا ہوتا ہے، دین الہی پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو مجالس ہیں، جو پیغام، یہ جو سب کچھ پہنچتا ہے، امام کا بھی فرمانا ہے کہ جب یہ واقعہ کربلا ہوا تو امام زین العابدین امام سید سجاد نے کچھ لوگوں کو بلایا اور بلا کر ان کو کربلا کا پیغام دیتے تھے، مکمل کربلا کو پہنچاتے تھے، کیونکہ جو مجالس شروع ہوئی ہیں، یہ جو ذکر حسین ابن علی ہے، جو گریہ الزاری ہم کرتے ہیں، یا پیغام حسین ابن علی یا پیغام کربلا ہم تک پہنچا، یہ دو ہستیاں ہیں اس کو برپا کرنے والی اور اس کو ہم تک پہنچانے والی، ایک امام سید سجاد اور ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ دو ہستیاں جنہوں نے اس پیغام کے حق کو ادا کیا اور ہمیں اور آپ کو سلیقہ بتایا، ہمیں طریقہ بتایا کہ عزا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، عزاداری کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، عزاداری حسین ابن علی کو جو برپا کرنا ہے تو وہ کس انداز سے اسے برپا کرنا ہے، بتانا کیسے ہے کہ امام حسین نے کیا کیا تھا، ہوا کیا تھا کربلا میں، کیا مقصد تھا امام حسین کا، کربلا برپا کیوں کی گئی تھی، یہ سب کچھ بتایا۔ امام سید سجاد نے بلایا کچھ لوگوں کو اور بلا کر امام نے کہا کہ دیکھو یہ پیغام کربلا ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، اور یہ پیغام تم لوگوں نے
منتقل کرنا ہے لوگوں میں آگے. مختلف علاقوں میں جاؤ، مختلف جگہوں پہ جاؤ اور ہمارے اس پیغام کو پہنچانا ہے لوگوں تک. اور پھر کیا فرمایا؟ لیکن یاد رکھنا یہ پیغام ہر ایرے غیرے کو نہیں دینا، یہ پیغام ہر کسی کو نہیں دے دینا. یہ میسج ہمارا یہ ہر کسی کے پاس منتقل نہیں ہو سکتا. یہ ہر کسی ہم نے تم تک منتقل کیا، ہم نے تم تک ابلاغ کیا ہے. اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس پیغام کو صرف اہل کو دینا، جو اس پیغام کے اہل ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں اہل بیت کو، جو اس پیغام کو سمجھ سکتے ہیں، صرف ان کو ہمارے اس پیغام کو دینا. اور جناب زینب سلام اللہ کا کیا عمل تھا کہ بی بی نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے کہ بھیا میں آپ کو بچا تو نہیں سکی، میں آپ کی زندگی نہیں بچا سکی، میں آپ کو نہیں بچا سکی، لیکن اے بھائی میں آپ کو نہیں بچا سکی، لیکن یہ وعدہ ہے زینب کا کہ آپ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا میرا کام، آپ کے پیغام کو پوری کائنات تک پہنچانا. اور جناب زینب نے اپنے اس وعدے کو وفا کیا ہے. اور پھر یہ ڈیوٹی لگائی ہے بالکل اپنے جد کی طرح امام سجاد نے. جیسے رسول اکرم نے جب غدیر خم میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اپنے ولی کا بتایا تھا، ان کی مولائیت کا، ان کی ولایت کا، ان کی حکومت کا، حکومت الہی کا جب اعلان ہوا اور نظام الہی جب رسول اکرم نے بتایا، تو پھر جتنے لوگ سامنے تھے رسول اکرم کے، تو رسول اکرم نے سب کو کہا تھا کہ جو پیغام، جو میسج میں تمہیں دے رہا ہوں، جو ابلاغ کر رہا ہوں، تم اسے حفظ کر لو، تم اسے یاد کر لو، تم اسے لکھ لو. تم جہاں جہاں جاؤ گے ان سب کو تم نے یہ پیغام دینا ہے، ان سب کو تم نے بتانا ہے، ان سب کے پاس ابلاغ کرنا ہے. میں نے تم تک کیا ہے، تم نے آگے نسلوں تک کرنا ہے. اسی لیے بعض روایتوں کے مطابق تو باپ ضروری ہے کہ جو گھر کا ولی ہو وہ اپنی اولاد کو بیٹھ کر غدیر خم کا جو خطبہ ہے وہ بیان کرے. تم نے اب یہ رسول نے ڈیوٹی لگائی، یہی ڈیوٹی امام چہارم نے یہی ڈیوٹی لگائی ہے جو مجلس برپا کرتے ہیں، جو مجلس بیان کرتے ہیں، جو اہل منبر ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہارا فرض ہے، تم نے پیغام حسین ابن علی کو آگے پہنچانا ہے. لیکن کن تک؟ جو اس کے اہل ہیں. اس انداز سے جو اس کے اہل ہیں ان کو پیغام حسین ابن علی کو پہنچانا ہے. پیغام حسین منبروں کے ذریعے سے پہنچاؤ اس کو. اور اب ہم کیا، ہمارے ہاں ایک جو رواج قائم ہوا ہے کہ کو توجہ نہیں کرتے اس چیز کے اوپر اور پسند نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا بات، صرف جو ہے وہ ہم صرف فضائلی مجلس میں. حقیقت میں یہی فضائل ہیں اہل بیت کے، یہی فضیلتیں ہیں ان کی کہ انہوں نے عشق توحید میں اپنی زندگی کو گزارا کیسے. حقیقت توحید کیا ہے انہوں نے اپنی حیات کے ذریعے سے بتایا کیسے ہے. کربلا میں پیغمبری امام حسین نے کیا کیا ہے؟ امام حسین نے کربلا میں پیغمبری کی ہے. امام سید سجاد نے کربلا سے لے کر اور واپس آنے کے بعد تک پیغمبری کی ہے، پیغام کو پہنچایا ہے. اور اس کے بعد ہمارا فریضہ بتایا کہ تم نے پوری دنیا تک اس کو پہنچانا ہے. تم سب پیغمبر ہو. اس پیغام کو جو تم نے لیا ہے اس کو تم نے پہنچانا ہے، اس کو تم نے پھیلانا ہے. آج اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنا لوگ دیکھیں، ہمارا اس وقت کا جو یہ میڈیا ہے، یہ اس وقت کا اسلحہ ہے. آپ کے اور میرے پاس تو بہت بہترین یہ فرصت خدا نے ہمیں عطا کی ہے کہ اگر یہ اسلحہ ہماری رینج میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہمیں اس کا استعمال بالکل ویسے آنا چاہیے جیسا کہ حق ہے. تو پیغام حسین ابن علی، توحید عملی، دین عملی ہمیں پہنچانا چاہیے جیسا کہ حق ہے، جیسے امام چاہتے ہیں، جیسے امام نے ہمیں پیغام دیا ہے. آج دنیا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا سننا چاہتی ہے پیغام حسین ابن علی. آج دنیا کربلا سننا چاہتی ہے. آج کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں مسلک چاہتا ہے، فلاں مسلک نہیں چاہتا. نہیں، آج ہر مسلک چاہتا ہے کہ ہم کربلا کو سنیں. آج ہر مسلک کربلا کو پہچاننا چاہتا ہے، کربلا کو سننا چاہتا ہے، کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم سنانے والا ہونا چاہیے. اس پیغام کو درک کرنے کے لیے ظرف موجود ہیں، ظرف چاہ رہا ہے کہ میرے پاس پیغام پہنچے. لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس پیغام کو، اہل منبر کا فریضہ ہے کہ ہم پیغام کو پہنچیں. عالمی پیغام ہے کربلا. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر کسی کی شخص جو ہے وہ اپنی مستی میں ہے.
ہر شخص کسی کو گفتار کی، ملا کو ان کا ایک شعر ہے جس کی جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ملا کو جو ہے وہ گفتگو کی مستی ہے، وہ بولنا چاہتا ہے، بس ملا کو گفتگو کی مستی ہے. کوئی جو ہے وہ احوال میں مست ہے، جو جیسے شاعر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سنی جائے، وہ اس میں مست ہوتے ہیں. پندال جسے کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ پندال میں مست ہے، ملا جو ہے وہ گفتار میں مست ہے، کوئی احوال میں مست ہے. سب اپنے اپنے حالوں میں مختلف چیزوں میں مست ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ سب سے عظیم جو مستی ہوتی ہے، جو انسان کو جس میں مست رہنا چاہیے، جو سب سے عظیم مستی ہے، وہ کردار کی مستی ہے، وہ انسان کے کردار کی. اقبال کہہ رہے ہیں کہ کردار انسان کی مستی سب سے عظیم مستی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کردار کی زبان کو کوئی روک نہیں سکتا، کردار کی زبان کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، کردار کی زبان پر کوئی پابندیاں نہیں. آپ کی زبان پر پابندی لگ سکتی ہے، آپ جو پیغام زبان سے دے رہے ہوں ممکن ہے اس پر پابندی لگ جائے، آپ کی گفتار پر پابندی لگ سکتی ہے، آپ کے کردار پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. کردار عملی ہے، کیونکہ یہ عملی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اس کو پہروں میں نہیں رکھ سکتا، کوئی اس کو قید نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ کردار ہے. کربلا کو کردار کے ذریعے سے پہنچانا ہے، منبر پر جو پہنچنا ہے، یہ کربلا کا پیغام منبر کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے پہنچنا ہے. کردار کی زبان استعمال کرنی ہے، کردار کی گفتار استعمال کرنی ہے، کردار سے پیغام. کیونکہ کربلا والوں نے جو پیغام دیا ہے وہ بھی کردار سے دیا ہے. آج یہ کربلا ختم ہو چکی ہوتی اگر زبانی ہوتی، یہ واقعہ کربلا مٹ چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا اگر یہ زبانی ہوتا. کیونکہ عملی ہے. کردار حسین ابن علی بتا رہا ہے، کردار اصحاب حسین ابن علی توحید عملی کو پیش کر رہے ہیں. کیونکہ یہ عملی ہے تو ہمیں حکم بھی ہے کہ اس کو اپنے کردار کے ذریعے سے پہنچائے. جبھی تو نمایاں ہوگا جلوہ خدا کربلا میں، جبھی تو پتہ چلے گا کہ کربلا کیا ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے کربلا، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امام حسین ہمیں. اس کے سب سے بڑے جلوے اگر ہم کریں تو سب سے عظیم عظیم جلوے جو نمودار ہو رہے ہیں، جو عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. شب عاشور جب آئی ہے، امام نے چراغوں کو گل کیا، بجھا دیا چراغوں کو، اور دوبارہ سے جب ان کو جلایا گیا تو کیا ہے، سب نے اپنی اپنی صداقت، سب نے اپنی اپنی گواہی، سب نے اپنی اپنی وفا امام حسین کو یقین دلایا، سب نے اپنی وفا بتائی. امام حسین نے دیکھا کہ 13 سال کا بچہ جو اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا ہے تاکہ میرا قد ان میں تھوڑا بلند، ان لوگوں میں جو مجھ سے عمر میں اور قد میں بڑے ہیں ان سے میرا قد اونچا، ان کے لیول کا نظر آئے، اونچا قد نظر آئے، میں چھوٹا نہ لگوں، میں بچہ نہ لگوں. وہ اپنی پنجوں کے بل امام کے فرزند، امام حسن کے فرزند جناب قاسم پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے. امام حسین نے دور سے دیکھا، نظر پڑی جناب قاسم پر. جناب قاسم نے سوال پوچھا امام حسین سے کہ اے چچا جان، کیا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام حسین نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، کل کے شہید ہونے والوں میں تو علی اصغر تک کا نام ہے. پوچھا کہ چچا جان، کیا یہ لعین خیموں تک آ جائیں گے؟ امام حسین نے کہا کہ نہیں، علی اصغر کو میں خود اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا. اور پھر ایک سوال کیا جو کربلا کا، جہاں تک میرا خیال ہے کہ کربلا کا سب سے خوبصورت ترین سوال، جس کا سب سے خوبصورت ترین جواب جناب قاسم، اس سے بہترین، اس سے اعلیٰ جواب نہیں ہو سکتا. امام حسین نے پوچھا کہ بیٹا، شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو شہادت کو؟ کیسا پاتے ہو شہادت کو؟ موت کو کیسا پاتے ہو؟ جناب قاسم مسکرائے، چچا کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں یہ توحید جلوہ نما ہے کربلا، یہ عاشق الہی، یہ جو اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں اس خدا کے عشق میں. یہ تربیت حسین ابن علی ہے، یہ تربیت آل محمد ہے.
عاشور کا روز آیا، امام حسین ایک ایک لاشے کو اٹھا اور کھلاتے رہے، تمام اصحاب کی شہادت ہو گئی، بنی ہاشم کی شہادتوں کا وقت آیا۔ رضاداروں، وہ وقت آیا کہ جب جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی۔ جناب قاسم کو امام حسین جب اجازت دی ہے نا امام حسین نے، تو حمید ابن مسلم جو راوی ہے کربلا کا، جس نے کربلا کے مقتل کے منظر کو لکھا ہے، وہ دشمن کی طرف سے ہی موجود تھا وہاں پر۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چاند جیسا چہرہ خیمہ حسین سے باہر آیا۔ وہ کہتا ہے بہت خوبصورت چہرہ، چاند جیسا ایک چہرہ میدان میں اترا ہے، بڑا کم سن تھا، زرہ اس نے پہنی ہوئی نہیں تھی۔ کوئی زرہ جناب قاسم پر پوری نہیں آتی تھی۔ 13 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے۔ جناب قاسم میدان میں اترے، دشمن کا سپاہی کہہ رہا ہے کہ چاند جیسا چہرہ تھا۔ ذرا تصور کیجئے گا، جس کو دشمن کہے کہ چاند جیسا ہے، وہ ماں کے لیے کیسا ہوگا، ماں کے لیے وہ چہرہ کیسا ہوگا، ماں کے لیے وہ بیٹا کیسا ہوگا، ماں اس کو کیا سمجھتی ہوگی، ماں کا وہ کیسا لخت جگر ہوگا۔ عزاداروں، جناب قاسم میدان کربلا میں اترے، امام حسین سے اجازت ملی۔ میدان کربلا میں جناب قاسم جبھی لڑ رہے تھے نا، تو ایک لعین پسر سعد کے پاس آیا اور پسر سعد سے آ کر کہتا ہے کہ اس جوان کو، اس بچے کو میں نے مارنا ہے، میں اسے قتل کروں گا۔ پسر سعد کہتا ہے کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ اس کے چاروں طرف فوج نے گھیرا ڈالے ہوا ہے، بس کچھ لمحوں بعد وہ زین سے زمین پر آ جائے گا۔ لیکن کہتا ہے نہیں، لیکن پھر بھی مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کو قتل کروں۔ اس وقت پسر سعد پوچھتا ہے کہ کیوں تو اس کو قتل کرنے کا اتنا مضمر ہو رہا ہے، کیوں چاہتا ہے کہ میں ہی اس کو قتل کروں؟ تو وہ لعین کہتا ہے کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ جتنے جوان آئے ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت چہرہ اس کا ہے، سب سے معصوم چہرہ اس کا ہے۔ کہتا ہے کہ تو دیکھ نہیں رہا، میں چاہتا ہوں جب اس کو قتل کروں تو اس کے سر کو یزید کے سامنے میں پیش کروں، اور میں یزید سے زیادہ پیسے لوں، میں یزید سے زیادہ رقم لوں، یہ کہہ کر زیادہ انعام وصول کروں، یہ کہہ کر کہ میں نے بنی ہاشم کے چاند جیسے بچے کو شہید کیا ہے، میں نے بنی ہاشم میں سب سے خوبصورت بچے کو شہید کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ عزاداروں، لعین نے جناب قاسم پہ جیسے ہی وار کرنا شروع کیے نا، ایک مرتبہ جناب قاسم زین سے زمین پر آئے، ادھر زین سے زمین پر آنا تھا، ایک آواز دی، اے چچا جان جلدی آئیے، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ جیسے امام حسین نے جناب قاسم کی آواز سنی، بھائی کی نشانی ہے، جناب امام حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے میدان کربلا میں اتر رہے ہیں۔ جیسے ہی فوجوں نے دیکھا نا کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، تو دونوں فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ فوجوں میں جب بھگدڑ مچی تو دائیں گھوڑے بائیں طرف، بائیں گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام جب لاش قاسم پہ پہنچے تو جناب قاسم کی لاش ٹکڑوں میں بکھر گئی